السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھیں جی این پلاس۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان شعیب شاہین صاحب۔ شعیب صاحب، بہت بہت شکریہ سر۔ کیسے دیکھتے ہیں آج الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے، آپ پیش ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کی جو ہے وہ 24 تاریخ کو جو ہے وہ پروٹیکشن آرڈر جو ہے وہ جاری ہو جائیں گے، کیسے سمجھتے ہیں خان صاحب پیش ہو جائیں گے یہاں؟ دیکھیں، ان کے پاس تو آپشن نہیں ہے نا پیش ہونے یا نہ ہونے کا۔ ہم نے تو کہا ہے نا کہ آپ ٹھیک ہے ان کو پروڈیوس کرنے کا آرڈر کر دیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں، اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو بھی اور آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد کو بھی ڈائریکشن دیتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی پرووائڈ کریں۔ اچھی بات ہے، لے آئیں، ہم تو یہ کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فرد جرم کے لیے رکھا ہوا ہے وہ بھی انلیگل ہے، وہ نہیں رکھ سکتے جب تک شو کاز نوٹس کا جواب نہ آئے، اور انہوں نے کسی جگہ پہ شو کاز نوٹس کا جواب آیا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے فرد جرم کے لیے رکھ دیا گیا، وچ از انلیگل اینڈ ان لافل۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ان پروسیڈنگز کو، اور پھر ایک اور اہم بات ہے وہ ہے کہ یہ آلریڈی میٹر سب جوڈیس ہے بیفور سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں، کہ جس میں کہا گیا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کو توہین عدالت کی پاورز ہیں یا نہیں ہیں۔ کیا یہ جو پروویژن ہے یہ جس میں کہا گیا ہے کہ وہ توہین کا نوٹس کر سکتے ہیں، کیا یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے یا کانسٹیٹیوشنل ہے؟ اس کے بارے میں ابھی کویسچن آف لا ڈیسائیڈ ہونا ہے۔ سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو توہین الیکشن کمیشن ہے اس پہ خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا، یا پھر فارن فنڈنگ کیس کی طرح اس پر بھی جو ہے وہ خان صاحب پر جو ہے وہ کوئی پابندی، یا پارٹی پر کوئی مستقبل میں جو ہے وہ بلے کے نشان پر جو ہے وہ واپس وغیرہ یہ معاملات؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن کو کوئی پارٹی بن جانا چاہیے۔ آج الیکشن سر پہ ہیں، مجھے بتائیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کا یہ واحد ادارہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے، کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے۔ اگر یہ ایک پارٹی کے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگ شروع کر دیں گے اور دوسری پارٹیوں کو اپنا فیورٹس بنا لیں گے تو نیچرلی ان کی کریڈیبلٹی پہ اور ان کی امپارشلٹی پہ، ان کی غیر جانبداری پہ سوالیہ نشان ہوگا۔ سر، عدالت میں دلچسپ مکالمہ ہو جس میں جیسے آپ نے کہا کہ ہائی کورٹ میں وغیرہ میں تو نہیں پیش کرے، تو آگے سننے کہا کہ اگر ہم دیکھیں گے ہم ادھر چلے جائیں گے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا اگر خان صاحب کو نہیں پیش کرے تو کیا یہ چلے جائیں گے وہاں؟ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے تو صرف لائٹر نوٹ میں کہا ہے کہ کیا وہ نہیں پیش کرتے، کیا ہم چلے جائیں وہاں، لیکن یہ مقصد ان کا صرف یہ نہیں تھا کہ جانے کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر پروسیڈنگز کرنی ہے تو ہم ان کو یہاں پروڈیوس کرائیں گے۔ سر، اسد عمر صاحب بھی آج پیش ہوئے، آپ کی آف دی ریکارڈ ان سے گفتگو ہوئی، کیا گفتگو تھی؟ کوئی اگر کوئی خاص بات ہو تو بتائیے۔ نہیں، اسی کیس کے سلسلے میں بات ہوئی ہے کہ وہاں سندھ ہائی کورٹ میں ان کا کیس پینڈنگ ہے اور وہ نیئر ٹو ڈیسیژن ہے، وہ ابھی ڈیسیژن نہیں آیا، تو اسی کے بارے میں ہماری گفتگو ہوئی، اور یہ ان پروسیڈنگز کے حوالے سے بھی۔ سر، نواز شریف کی واپسی ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ واپس آ جائیں گے، اور کیا ان پر اتنی آسانی سے ان پر جو مقدمات ہیں جن پر وہ ایز اے مجرم ثابت ہوئے ہیں اعلیٰ عدالتوں سے، تو کیا ان کو اتنی آسانی سے ریلیف ملتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ وہ آئیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اشتہاری بھگوڑا اور وہ اشتہاری مجرم ہے، اس کے لیے پورا میڈیا، پورا پروٹوکول، پورے ادارے اس کا انتظار کر رہے ہیں، اس کو ووٹر نہیں مل رہا، وہ کورمے چل رہے ہیں، ہونڈا 1 to 5 بانٹے جا رہے ہیں، اس کے باوجود عوام ان سے شدید نفرت کرتی ہے۔ انہوں نے جو 16 مہینوں میں کھلواڑ کیا، جس طرح ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بیچ کے بوٹ کو عزت دو کا نعرہ اٹھا لیا، جس طرح انہوں نے مہنگائی، بے روزگاری، ظلم، بربریت اور بنیادی حقوق معطل کیے ہیں، جس طرح اس ملک میں مہنگائی کی ہے، جس طرح بجلی کو 16 روپے کے یونٹ کو اٹھا کر کے یہ 60 روپے کے لے گئے ہیں، جس طرح اس 150 روپے پیٹرول کو یہ کہتے تھے بہت مہنگا ہے، آج جب کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں گر گئی ہیں، کم ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں، اس کے اوپر 350 332 یا 325 روپے پیٹرول پر پہنچا دیا۔ یہ سوائے اس بات کے کہ یہ ڈرامے باز ہیں، شو باز ہیں، اس کے علاوہ ان کی بات پہ کوئی یقین کرنے والا نہیں۔ سر، آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا کہ فلسطینیوں کے حق میں جو ہے وہ جمعے والے دن جو نماز جمعہ کے بعد ریلیاں وغیرہ نکالی جائیں گی، کیا اس بار بھی آپ کو لگتا ہے کہ ریاست آپ کو یہ پرامن پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دے گی؟ میرا خیال ہے دینا چاہیے۔ اگر آپ اس وقت پورے پاکستان میں سب پولیٹیکل پارٹیز جلسے کر رہی ہیں، ویرز اگر جلسہ کوئی نہیں کر رہا یا نہیں کرنے دیا جا رہا، 15 تاریخ کو جلسے کی اجازت مانگی ہے لاہور میں، وہ انکار کر دیا، اور نواز شریف کے جلسیاں بھی ہو رہی ہیں اور جلسہ بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح KPK میں، سوات اور مردان میں جنہوں نے ایک بند کمرے 4 دیواری کے اندر کارنر میٹنگ کی ہے، PTI کے کارکنان نے ان کو خلاف پرچے کر کے تو ان کو جیلوں میں بند کر دیا۔ کرک میں جلسہ کیا ہے، سیدھی گولیاں ماری ہیں رینجرز نے اور پولیس نے۔ یہ طرز عمل کسی لحاظ سے لوگ نہیں بھولتے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ وہ ڈر، خوف اور جبر کی وجہ سے اگر عارضی طور پر خاموش ہیں، تو لیکن اس سے نفرتیں پھیل رہی ہیں۔ یہ کسی لحاظ سے نہ اداروں کے لیے درست ہے، نہ پولیس کے لیے درست ہے، نہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے درست ہے۔